میں کہیں کلینک میں گیا, مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی, آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا, تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے, 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی, کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے, اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ, اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے, فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں, یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا, حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی, یہ 20 سال, 20-21 سال میری ایج تھی, تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہے بھائی. بھائی 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں, ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا, کتنا کمائے گا, یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی, یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, یہ سب اسپیشلسٹ ہیں, کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم, آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا, جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں, یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں, وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی, ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی, کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے, وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی, تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا, اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے, لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا, یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے, لیکن باتیں تو نہ کرے نا. بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے, امریکہ میں یہ ہے, فلاں جگہ اتنے پیسے, ختم, اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے, پیسہ 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 پیسہ, مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ, وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا, ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو ہو کیا گیا, ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں, ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں, ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں, تو بس کرو یار, کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں, کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے, یہ کون ہے, بے وقوف, اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے, بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا, اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے, اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے, وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے, اس کو 2 لاکھ ملیں گے, تو بس کرو, کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے, اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں ان کو تو وہ غصہ کرتے نا, بولتا بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا, پتلی گلی سے نکل یہاں سے, پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو, 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے, پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت, تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے, کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے, 20-25 سال ہو گئے, مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک, کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں, 50% اس میں مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جنرل نالج.
تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے، بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے، لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کئی لینا مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا، اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ، کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا. بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1-8 سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 2 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے ہیں؟ قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے، آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ، وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا، ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا، 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی، کیا خیال ہے؟ کھانا سبھی کو مل گیا، 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا، 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا؟